جائے، کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، وہ دی تصویر نہ کریں، وہ نام نہ لگے۔ میرے تھوڑے جذبات آقا فرمانے نے تھوڑے رسول اللہ دی بریائی میں، وہ دی ہم میں، وہ دی تصویر میں، وہ دی بڑائی میں، وہ دی بلندی میں فرق نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ۔ وہ دی پاکیزگی کو فرق نہیں آ سکتا۔ اور فرمایا کہ سارا جہان مل کے بھی، اے سارا جہان بھی مل کے، اے ہر پاس سنا، اے سلام لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہر پاس وہ گونجا ایک بھی زمین پہ کافر مشرک نہ رہے۔ سرکار فرماتے ہیں تسی سارے رل کے بھی اس جگہ پہ آ جاؤ، پھر جو کی بیائی ہے تسی اضافہ نہیں کر سکتے، وہ جو ہے اپنی شان میں وہ آپ ہے۔ کوئی بھی مننے تو پھر بھی، کوئی نہ مننے بھی، نہ وہ شان اضافہ ہو سکتا ہے، نہ وہ شان کمی ہو سکتی ہے۔ لہذا سر ایک مقصد ہے، جس مقصد واسطے اس مالک نے سب پیدا کیا ہے۔ جو فیصلہ فرمایا نا، میں پڑھنا چاہتا آج کی تھی مولا اسی کانے راہ دے رہا ہوں ایویں چنگے ہیں۔ اس آج کی تھے بڑائی کرنی، اس چھوٹے مارنا ہے، اس خون کرنا کرانا ہے، ان رہن ہے۔ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جڑا کچھ میں جاننا نا وہ تسی نہیں جانتے، وہ کہہ کے بیٹھ جاؤ میں برابر ہے۔ پھر فرمایا جاؤ اے آگ ہوا پانی مٹی اے لے بچا لے آ کے پھر فرمایا اے بندہ ہو جناب آدم، پھر فرمایا اور سارے مل کے سجدہ کرو۔ پھر جا فرمایا انہوں سجدہ کرو، ہر شے بوٹی لگی ہے، ہر شے قدم ہے۔ جناب سید آدم علیہ السلام آپ تشریف فرما دیں، اے ساری آگے سوائے ایک شیطان دے، الا ابلیس، سوائے ایک شیطان دے وہ آ کر رہا، باقی ہر شے نے سجدہ کیا، باقی ہر شے نے سجدہ کیا، مننے رہا اور حکم کیا سی کہ حکم ربانی سی میرے بندے کو سجدہ کر۔ ایک راز ایسی جس واسطے اپنے بندے کو بڑھایا ہے۔ اور یاد رکھو قربان چاہیے وہ راز نیاز اپنے ملا، وہ راز نیاز اپنے ملی، لیکن قربان چاہیے اللہ جل شانہ کی ساری آسمانی کتاباں، حدیث پاک کے چاہتا ہے ساری آسمانی کتاباں ایک قرآن مجید چاہتا ہے۔ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی قرآن مجید آیت ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم میرے منو، میں اللہ تعالیٰ تک ہوں تھوڑے واسطے رسول بنا کر بھیجا گیا، اور میں تمہیں اطلاع دینا کہ جب میں چلا جاؤں میرے کے بعد جڑے نبی تشریف لے کے آؤں گے انہوں کا نام احمد ہو جائے گا۔ ساری کتاباں آسمانی کتابوں میں صحائف ہیں، جناب آدم علیہ السلام کو لے کے تے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، یعنی سرکار کو صدیوں پہلے سارے انبیاء نے اسلام نے اے پیغام ہر نبی نے جان کے بعد اپنے دوسرے نبی کو اے پیغام دیتا ہے کہ یاد رکھیں میزان تو آ رہے ہیں کہ یاد رکھیں ایک سارے کے بعد ایک آخری نبی تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر نبی جگہ بات نہیں کرے، دوسرے نبی کو پیغام دیتے آئے، کتابوں میں موجود ہے۔ اور پھر ذرا دسو یہ اعجاز تھوڑا ہے، یہ اعجاز تھوڑا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کتنا عرصہ گزر گیا ہے، آپ تشریف لے گئے ہیں، آپ کے جان کے بعد سردار تشریف لے آئے، تقریباً غالباً کتابیں میں فرق آیا، تقریباً 500 سال بعد سردار تشریف لے آئے، تقریباً رسول کا کتابوں میں کیا آیا تھا، تقریباً 500 کا فکر ہے، 500 سال بعد سردار کے پاس ہو گئی۔ تقریباً 10,000 یہ اعجاز نہیں، یہ سردار کا بات آنے اے ویڈیائی نہیں، اے گل کوئی گھرانے تو کم ہے۔ 5 صدیوں پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے دسے اے میری قوم سن لے، میرے کے بعد جب نبی تشریف لے آئیں گے انہوں کا نام احمد ہوئے گا، وہ آمن گے جناب اس کو سارے لوگ بالکل آ جائیں گے۔ 5 صدیاں آپ پہلے اور ایک گل ایک ہی دے بچے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ اس کتاب میں سے جس واسطے میرے پڑھ رب نے فرمایا یہ کتاب میں کریے میں اتاری ہے، یہ حفاظت بھی میں ہی کروں گا۔ الحمد شریف کو میں لاس تک سورج مشرق کی بجائے مغرب کو آ سکتا ہے، رات کی تھام میں دن آ سکتا ہے، آسمان والی تھام میں زمین جا سکتی ہے، اور زمین والی تھام میں آسمان آ سکتا ہے، لیکن میرے پڑھے رب سوچرات نے بول کبھی بدل نہیں سکتے۔ 5 صدیوں پہلے سرکار نے ہماری اطلاع ملی ہے
کہ سرکار نے آنا ہے، اور پھر قربان تھا یہ سرکار آئے نہیں، پھر جب سرکار آئے نہیں آپ کا آن کرے اور جو مقصد لے کے آئے اگر اسی اس مقصد کو پہنچ جائیے تو دسو کہ سارے رستے تو بندہ ہے جڑا مقصد سارے واسطے سرکار لے کے آئے اور دسو کیڑی تکلیف کیڑی مصیبت کیڑی بلا کیڑی سرکار سامنے نہیں آئی، ہر تکلیف کو برداشت کیتا ہے لیکن اپنے اس مقصد اپنے اس مشن کو سرکار رکھے گئے۔ کفار مشرکین نے ابو لہب نے ابو جہل نے ہر ایک آپ کے قریب تو قریب آپ کے رشتے نے اور اس سے بڑے بڑے عمراء نے، میں خاص خاص پوائنٹ ذکر کرتا پہ جس طرح سو رہا خاص خاص پوائنٹ اور اپنے کام کو ختم کرتا پہ اور اس مقصد پہ آنا کر سرکار کے نام بڑے بڑے جتنے ایسے نا کفار مشرکین نے بڑے بڑے کیمپین جنہوں نے سرم کیا نہیں لگتا سی کہ سورج نکلتا ہے، جنہوں نے کچھ کے دن نکلتا سی انہوں لوگوں نے آخیا سی حق ہار کے چلو دیکھیں کہ اسلام کتنی تیزی نال پھیل رہا ہے، اگر یہ اسلام اتنی تیزی نال پھیلتا رہا اصل اگر بندہ نہ کر دیا نا ایک دن سانوں بھی کوئی کچھ ناراض نہیں ہونا اور ساری گھر میں اسلام ہونا ہے۔ انہوں نے آخیا کہ اس کو روکیا جائے، اس کو روکیا جائے، انہوں نے آ کے سرکار معاف کروائی۔ حضرت میرے عزیزوں صاحب بھائیوں تو یہ اگر میں تو دس دن سارا مقصد کی سارا مقصد کی کس مقصد واسطے اسی اتنے آئے ہیں، جس مقصد واسطے سب پیدا کیا گیا، جس واسطے سب زندگی دی ہے، جس واسطے سانس دی ہے اور جس واسطے مالک نے سب رزق دیتا ہے۔ اے رزق کوئی کنگا مارنے واسطے نہیں کرا، اے رزق جو دیتا ہے نا اے خالی پوکے نعرے مارنے واسطے نہیں، فڈیائی مچھا تکین نام واسطے نہیں کرا، مالک نے رزق دیتا ہے نہیں مارزق نہ ہوں ينفقون بندے جہاں کو سب دیتا ہے اس واسطے دیتا ہے کہ سارے بات کو خرچ کر اصل خاص مقصد واسطے رزق دیتا ہے، ایویں نہیں رزق نہیں دیتا تھا تو جی تیرے دل آ دیتا ویسے تو سب فرعون بھی دیتا سی، اصل ویسے قانون بھی دیتا سی جنہیں خزانے ایک 100 کھلی کتار جنہیں خزانے کی چابی اٹھایا کرتی سی، رزق کا سب بھی دیتا سی لیکن اس واسطے نہیں دیتا کہ ہر چیز کو سب مان کے بیٹھ جائے، اس کو اپنی ذاتی وراثت سمجھ اس واسطے نہیں دیتا اصل رزق جسے خاص مقصد واسطے دیتا ہے اور تیری زندگی سانس جوانی خوبصورتی اس واسطے دیے ایک خاص مقصد ہے اور وہ مقصد یہ کہ سرکار میں بڑے 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 نے آ کے رکھا ہے سب سے پہلے پیچھے سارے انبیاء علیہ السلام یہ آفراد کروائیاں دیا مختلف موقع پہ ایک خاص موقع پہ سرکار کو آفر کروائی بڑے بڑے پوسٹ کرے تھے مکہ کے چودھری بڑے پہ آ کے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی اے محمد بن عبداللہ محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ کے اعتراض ایسی محمد بن عبداللہ کا سارے بندے سی نظر آ آخیا محمد بن عبداللہ تو سارا خون ہے، تو بڑا حسین بڑا جلیل اور بڑا خوبرو ہے تے یقیناً تو سارے اتفا کے اسی سارے دل مننے تے سارے محمد بن عبداللہ بننے ایک گل من جا اے جڑا پیغام تو لے کے آیا نا فقط ایک پیغام چھوڑ دے باقی جو چیز چاہتا ہے ہر شے لے لے بادشاہ چاہنا ہے اسی نے سارے تسلیم کر لے بادشاہ بن گیا، خزانے چاہنا ہے آ چابیاں رہ دے، اور اگر تو خوبصورت عورت چاہنا ہے جو جس عورت کا تو ہاتھ رکھے انگلی رکھے جس طرف اشارہ کرے مکے کی پورے مکے کی 10 روح عورتیں اسی پیش کر رہے ہیں جس کو تو چاہے حسین کا ہے فقط ہے پیغام چھوڑ دے، فقط ہے پیغام ہے مشن ہے مقصد چھوڑ دے۔ اے لوگ کی آخری بات تیار کرنا اور اس سمجھ آ رہی نہیں سرکار کو آفر کروائیاں جو چیز چاہو لے لو فقط ایک مشن کر دو۔ میرے عزیزوں صاحب بھائیوں اے مشن جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو لے کے میرے بڑے قریب آقا سب وقت تک اے مشن ہے سمجھے میں ہوں، اور وہی مشن سرکار کو لے کے آج ساڑھے تک آج تک اور قیامت تک اے مشن اے مخصوص مشن ایس مشن کی جنگ ہے اور جنگ کی بھی ہے ایک رحمان کی اور دوسری شیطان کی، یہ جنگ آپس ہے جناب آدم علیہ السلام کو لے کے کملی والے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آج تک اور قیامت تک یہ جنگ جاری رہی۔ اس مشن واسطے میں کچھ سارے
اسی پیدا کیتے گئے بھیجے گئے. فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. فرمایا اصل میں زندگی کے موت اس واسطے دی ہے تاکہ پتہ چلے کہ بڑے چنگے کام کون کر رہے ہیں اور مندے کام کون کر رہے ہیں. اس مشن کی چلی ہوئی آگے شروع لے کے آج تک اور قیامت تک کے آگے جاری رہے گی. اس مقصد واسطے سے پیدا کیتے گئے. پھر سرکار نے جواب کی دیتا. سرکار فرماتے ہیں اے قریش مکہ اور اے بڑے بڑے عمرائے طبقہ مکہ، یاد رکھ لو، سن لو، اگر تسی میرے سچے ہاتھ تسی رات کے سورج اور کھبے ہاتھ چاند لا دو اور ساری جہان پہ اے وہ بدر سارے پہاڑ ہیں نا، اے سونے دے وہاں بنا کے ٹوک دو، میرے نال ساری دنیا ٹوک دو، ہیرے جواہرات سونے ہر شہر کے نال ٹوک دو. سرکار فرماتے ہیں اے ساری ہر شہر کی ایک کلی پہ رکھ دو، اے ہر شہر ایک کلی پہ رکھ دو. سرکار فرماتے ہیں وہ جان جا سکتی ہے لیکن اے پیغام نہیں جا سکتا. اور میں ہمیں ہر شہر کے نال ٹوک دو. سرکار فرماتے ہیں اے میں اے جدی دی لوگ پہ بھی رکھتا اور میں کسی چیز کی غرض نہیں، ضرورت نہیں کہ ہر شہر ایک پاسے میرے سونے والا پیغام ایک پاسے. اس مشن واسطے سرکار کے بعد فروز ہوئے نے اس مشن کو پہنچایا سارے تک حرف بحرف سرکار نے پہنچایا. جڑے قرآن مجید مکمل ہوئے سی نا پورا قرآن مکمل ہوا ہے. سرکار نے حجت الوداع کے موقع پہ کوئی قصبہ دے سوار ہو کے سرکار نے فرمایا کہ آج کے دن تھوڑے دن ساری نعمتیں مکمل ہو گئی، ساری نعمتیں مکمل ہو گئی اور میں تھوڑے تک پیغام میں پہنچا دیتا ہے. سرکار نے بڑے دردناک سارے صحابہ کو فرمایا صحابہ سن لو، حتیٰ کہ حدیث پاک میں کہتا ہے کہ سرکار کی بغل مبارک آپ نے ہاتھ اٹھایا نا، آپ کی بغل کی مبارک کی نا اے نظر آئی گا. سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کی تساں پیغام سن لیا. سارے بھائیاں جمع ہو کے صحابہ نے نعرہ لایا، عرض کی یا رسول اللہ سن لیا. سرکار نے فرمایا دسو کہ میں اپنے رابطہ پیغام تھوڑے تک پہنچا دیتا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں تساں نے پیغام پہنچا دیتا ہے. سرکار فرماتے ہیں پھر یاد رکھیں کہ میرے اس پیغام پہنچانے میں تسی سارے گواہ ہو جائیں گے اور کی اے جناب میں پیغام پر تک پہنچائے جاتے ہیں گواہ بھی ہو جائے گے اور اس گل کے گواہ رہ گئے کہ میں اپنا پورا پیغام پر تک پہنچا دوں. اے اونٹنی دے حضور قصبہ اونٹنی دے چاہے حضور نے اے حجت الوداع دے آخری کتاب حضور نے آخری کتاب آپ نے اے موضوع نصیحت فرمائیے اے حجت الوداع کے موضوع دے موقع پہ آپ نے فرمایا اور فرمایا تو سن لیا ہے سارے کا سن لیا. سرکار فرمانے پھر اے پیغام رام دی دنیا تک جڑے نہیں آ سکے جڑے حاضر نہیں ہو سکے انہوں تک پیغام پہنچنا تھوڑے واسطے امانت ہے. یہ کوئی پیغام سرکار کا دیتا ہوا بھیجو ہوا یکے بعد دیگرے سلسلہ و سلسلہ نسل کے بعد نسل صحیح کے منہج کے جڑے علماء نے الحمدللہ ہر عالم دین، ہر فقیر، ہر علامہ، ہر فہمہ جڑے قرآن و سنت کو واقف ہیں. یاد رکھو ایسا کہ محفل کا مقصد یہ ہے کہ سرکار کا وہ دیتا ہے پیغام تو کیا سرکار نے تاکید فرمائی سی کہ میرے کے بعد جڑے حاضر نہیں ہو سکے انہوں تک پیغام پہنچانا ہے. آج وہ پیغام یہ کے بعد دیگرے علماء محفل صورت کی سرکار پہنچا رہے ہیں. آج تک اور قیامت تک یہ پیغام یہی پہنچا رہے گا کہ ساروں اس پیغام کو ڈھیر دی جذب کرنے دی اور حاصل کرنے کی ضرورت ہے. آپ بھی یہ دل آؤ اپنی سیجاں، اپنی سوتاں، اپنے آرام، اپنے بسترے، اپنی کوٹھیاں، اپنی زمیناں، اپنے بنگلے، اپنی ماڑیاں ضرورتوں کے تحت استعمال کرو. کوئی گواہ کرو، ضرورتوں کے تحت استعمال کرو، برتو، کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن یاد رکھو اس پیغام حاصل کرو جنہیں حاصل کرنے کا حق ہے. آپ بھی اور اپنی اولاد بھی جتنی اولاداں نے ساری نئی نسل ہے انہوں نے اس پیغام طرف دعوت دیو اور فکر مند ہو کے یقیناً اپنی اولاداں کو وراثت دیو، انہوں واسطے وراثت چھان کے جاؤ. لیکن یاد رکھیں گے کہ میں نے شروع کی تھی کہ اگر فقط لڑیں گے تو سولے تک رہ کے ایویں اگر واسطے رہ کے مار گئے تو سمجھ لیں کہ سڑے اور جانور بہتر ہیں اور اسی انہوں نے اب درد اور گندے ہیں.
اور اگر یہ یاد سا مفہوم کر لیا، اے پیغام حاصل کر لیا، یاد کر لیا اور اس کو آگے تک اپنی نسل تک پہنچا دیتا، اپنی اولادوں نے سبق کر دیتا، تو سمجھا جائے کہ یقیناً اپنا اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ پورا کر لیا۔ لہذا اس واسطے ایسے پیغام حاصل کرو کہ اللہ کے رسول کا پیغام کیجیے اور اس کو اصل کمیں حاصل کرنا ہے اور اس کو اصل لوگوں تک کمیں پہنچانا ہے۔ اسی دیکھو آخری گل کر کے اجازت چاہوں گا کہ کتنے اوکھے کام کیے، کتنے اوکھے کام اسی سیکھنے سمجھنے اور ان کو بدلنے، کتنے اوکھے کام کرا، کتنے ایسے فن میں، کتنے ایسے اوکھے علم میں، فن میں جنہوں نے سمجھنے سیکھنے تو پھر وہ دیتے سی زندگی بسر کر کے مار جانے لگا۔ لیکن یاد رکھو ایک میرا کمنٹ تھا، میرا پیشن جنہا میں ذکر کیتا ہے کہ حاصل کرنا ہوتا نہیں، اس کو عمل کرنا ہوتا ہے، عمل کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ کیا ہے کہ وہ کروا کی گئی ہے نا، یہ کروا کی قصیدہ پانی یہ ساری اثر حیات اور وجی قرآن میں فرمایا کہ میرے محبوب میرے رسول اور غلامن فوراً آ جایا کرو، جو میرے رسول دعوت دیون غلامن آ جائے۔ مقصد کی جس پیغام واسطے جس دین واسطے میرے رسول کو بلا رہے ہیں، فرمان لوگ آ جایا کرو اس واسطے کہ میرے محبوب کے فرمان تھوڑے واسطے زندگی چھپی ہوئی وہ حیات ہے۔ یقیناً دین اسلام میں ساری زندگی چھپی ہوئی ہے۔ جب بندہ دین چاہے گا وہ واسطے دنیا کی حیاتی ہے، وہ واسطے آخرت کی حیاتی ہے، ہمیشہ جاویدانی ہمیشہ کی زندگی اس بندے واسطے۔ لیکن جڑا بندہ دین کی طرف راغب نہیں ہوئے گا، دین کی طرف نہیں آئے گا، سمجھ لو مٹی کی مورت تو زیادہ کوئی چیز نہیں، مٹی کی مورت تو زیادہ کوئی چیز نہیں۔ مٹی کی مورت ہے، کھانا پینا ایک ڈنگر ہے، کھانا پینا ایک ڈنگر ہے، لیکن اس میں آؤ کچھ نہیں۔ آؤ اسلام کی طرف آؤ، جنہ جامعوں جنہ درگاہوں جنہ محفل مجلسوں اور اللہ کا رسول ملے انہوں نے بھج کے جاؤ، اور جتنے بھی بیٹھ جاتے جتنے بھی بیٹھ جاتے جاؤ، جتنے وہ نہ ملے اتنے جان کی کوئی ضرورت نہیں۔ مر بکدا سجن لے لواں جگ وچ، مر بکدا سجن لے لواں جگ وچ، یہ سودا بڑا سستا ہے۔ اگر یار مل جائے نا تو جگ بھی دینی پڑے پھر بھی سودا سستا ہے۔ اور اس جگہ سے وہ سارے اسلاف آئے ہیں، بزرگ آئے ہیں، مشائخ آئے ہیں، اور یا اللہ نے انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ تھا کہ حق ادا کرنا۔ وہ لوگ آئے ہیں، ذرا دسو سرکار ساری زندگی اسے غزلے جتنے غزلے سرکار کی زندگی مبارک جائے تھے، کسے غزلے تو سرکار کی سامنے فرمایا صحابہ میں بیٹھا کیا خوشی لگی کہ آ جاؤ، وہ ایسے کر میرا میں جا نہیں سکتا، میرے پیار ہے میرے خطرہ ہے تو سیدھا وہ لڑ کے آ جاؤ، کوئی ایک غزلہ سرکار پیش نے پھر صحابہ کی محبتہ نے کہ جو سرکار کہیں نا پھر پروانے کی طرح جب شمع جلتی ہے پروانے ہوتے ہوتے ہیں سرکار چلتے سی پروانہ بادشاہ ہوتے گرتے سی آگے سی کہ جڑا تیر جڑا لیلا جڑا بھالا جڑی گولی لگی نا پہلے سارے جسم کو تاپ کے پھر سرکار کو کرے اسی کوئی گولی نہیں اپنے سینے تو سوا سرکار میں نہیں کروانے ایک کلام کرے گا سرکار نے غزوات حصہ ہے اور این تاریخ بھری بھی ہے۔ آؤ ذرا آپ کے نواز سے ہمارے گھر پر آپ دیکھو کہ انہوں نے کی کیتا ہے اگر چاہتے کہ مدینہ مالک میں بندے لیکن مدینہ سے نہیں بیٹھے مدینہ پچھالے کے کتنے کوفے اور کتنے کربلا میں چھائے گئے اور آ کے اپنے دشمن کے سامنے سینہ سفر کسی نے بتایا نہیں آقا میں کسی مرید ہوں کہ آج ذرا آج ساری خانہ بلان خوب دے رہے اے نہیں کی طرح چند نے تردیہ مجیہ مالک میں ایسے دیسی لیکن دیکھو ذرا کی کیتا ہے او سفر کاری کے ذرا کتھو چھڑے کھا کے پتھر کے لوگوں پہ کنے کے لوگوں پہ چاہ کے آپ کربلا میں آئے اور آ کے باتیں سامنے آپ سینہ سفر ہوتے کرو اور آ کے کی کیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پیارا دیتا ہے اس جگہ کی ضرورت ہے یہ سارا مقصد ہے گو اے کسی سارے حضرات تشریف فرماؤ ایس جگہ پہ آؤ ایسا مقصد ہے ایسا مشن ہے میرے واسطے آپ بھی تیار ہو آپ بھی دین کو سیکھو سمجھو دین کو سیکھو دین کو سیکھنا آتا ہے سیکھنا تو بغیر نہیں
دین سیکھنا آئے گا، دین کو سیکھو اور نال نال اپنی اولادوں کو تیار کرو، اچھائی برائی میں آؤ اور اپنی اگلی کے نال اپنی اولاد میں لے اے پتھر میرے کو پرندے جو حوصلے پہ کیوں بڑھ رہا کدے دوسرا مطلب بار بار دیکھ ہوئے گا کہ چڑیا بھی آ کے نا اپنے بچے کو چوک دے دی نا، آہستہ آہستہ نہ لڑا کے نا انہوں اڑنا سکھاتی ہے، تربیت ماں کرتی ہے، اے ماں باپ تربیت کر دیتا چوک دے دیں اور جی جی وہ بچہ چڑیا کے بچے حیوانات کے بچے جی جی کھانے پینے نہ رہا پھر ماں باپ ان کی حفاظت بھی کرتا ہے کہ انہوں کوئی آ کے نقصان نہ دے، نانا جو خود پوچھتے ہیں پہنتے ہیں اٹھتے ہیں کھانے پینے انہیں اپنے بچے کو سکھا دیں گے۔ لیکن اسی انسان ہی ہے نا ایسی آپ سوچے نا کہ کیا کہ بچے جو مسیح سے ہوگا ایسی انسان ہی ایسے نا کہ آپ مسیح سے کسی بھڑے کمر میں بات کریں بچے بات کریں گے میں جنا میں کام تک کھڑا ہے میں رکوں گا میں جا کے چوری کروں گا لیکن میری خواہش ہے میں چور ہوں میں چوری کرنی ہے لیکن میرا دل آ کے تو مسیح کو مار دیں گا میں تو آگے ہو جائے تو سکھی ہو جائے میں نہیں ہو سکتا آپ ہی بچو برائیوں کو گندگیوں کو آپ ہی بچو اپنی اولادوں نہ رکھو جا اور نہ کے آ کے جنہیں انہوں اور دنیا داری کے کام سکھا دو نا ٹریکٹر چلانا سکھا دو گاڑی چلانا سکھا دو سکوٹر چلانا سکھا دو کہ دنیا داری میں اور کام سکھا دو حساب کتاب سکھا دو لینا دینا سکھا دو بندی رکھتی بھی کھا دو کہ میں ہوتے نہیں ہوتا دیتا ہی ہوتے دیتا ہی ہوتے دیتا ہی اور کو اتنا لینا ہی اور کو اتنا لینا ہی یہ بھی سکھاؤ کہ تمہارا رب کون ہے اور رب کا رسول کون اور اللہ مقصد اور مشن کیا یہ اپنی اولادوں کو سکھا کے دو اگر اس کو بغیر مان گئے تو سمجھنے میں حضور بنے گا اے مشن ہے اے مقصد ہے میرے واسطے اور کس طرح سے اپنی زندگی بسر کرو اللہ کریم ساری حاضری قبول فرمائے اللہ تعالیٰ صاحب ایسے مقصد کو جگہ کرنے کی توفیق دے ان دے واسطے سب جین کی توفیق دے اسی جگہ اللہ تعالیٰ سب مرنے کی توفیق دے باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا اذن اللہ اثر ٹائم ہو گیا آرام کر بیٹھ اور سنت نہ ذرا اثر کی نماز سارے دل کے پڑھ کے اس بعد لنگر ہو گیا پھر لنگر رہ کے نکلے گا اذان کی